بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلعے کے اندر جبلہ رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو۔ میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو، جبلہ نے کہا۔ انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھا کر لینے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کر دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔ مسلمان فوج کی ڈرونی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کی مہلت ہی نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لے اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر دیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفہ مسلمین کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار زرار بن الزور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کی نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جوان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے سے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا۔ رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا، جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے نکل گیا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور ذرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا، لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار زرار بن الزور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولے۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کے تحریر کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہو اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔
مورخ واقعی اور ابن خطیبہ لکھتے ہیں کہ سالار زرار بن الزور نے جوش میں آ کر اپنی ذرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی، لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ زرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ذرہ اتار دی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خون ریزی لڑائی میں ذرہ ضروری تھی، وہ سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن زرار بن الزور نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا تھا۔ زرار دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ پڑتے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رافع بن عمیرہ نے رومیوں کے دوسرے پہلو پر حلہ بولا تھا۔ ان کا انداز ایسا غضبناک تھا کہ دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ زرار اور رافع نے دونوں پہلوؤں سے ویسا ہی حلہ بولا جیسا وہ چاہتے تھے اور دشمن کے پہلو عقب کی طرف سکڑ رہے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حلہ بول دیا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پیچھے قلعے کی دیوار تھی جو دراصل شہر کی پناہ تھی۔ ان کے لیے پیچھے ہٹنے کو جگہ نہ رہی۔ مجاہدین انہیں دباتے چلے گئے۔ دروازے کھول دو، دیوار کے اوپر سے کوئی چلایا۔ قلعے کے اس طرف کے دروازے کھل گئے اور رومی سپاہی قلعے کے اندر جانے لگے۔ انہیں قلعے میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ مسلمانوں نے دباؤ جاری رکھا اور رومی جم کر مقابلہ کرتے رہے۔ ان میں سے جسے موقع مل جاتا وہ قلعے کے اندر چلا جاتا۔ جو رومی قلعے میں پناہ لینے کو جا رہے تھے وہ ان کی تمام نفری نہیں تھی، ان کی آدھی نفری بھی نہیں تھی۔ ان کی آدھی نفری خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستوں سے نبرت آزما تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب دیکھ لیا تھا کہ ان کے پہلوؤں کے سالاروں نے ویسا ہی حملہ کیا جیسا کہ وہ چاہتے تھے، تو انہوں نے دشمن کے قلب پر حملہ کر دیا۔ رومی بڑے اچھے سپاہی تھے، وہ پسپا ہونے کی نہیں سوچ رہے تھے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں پسپائی کے مقام تک پہنچانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شجاعت اور بے خوف قیادت کا یہ مظاہرہ کیا کہ گھوڑے سے اتر آئے اور سپاہیوں کی طرح پیادہ لڑنے لگے۔ اس کا اثر مجاہدین پر ایسا ہوا کہ وہ بجلیوں کی مانند کوندنے لگے۔ یہ ان کے ایمان کا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرشمہ تھا کہ مسلسل کوچ اور مورکوں کے تھکے ہوئے جسموں میں جان اور تازگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ مبالغہ نہیں کہ وہ روحانی قوت سے لڑ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کو گھیرے میں لے لے، لیکن رومی زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہے تھے۔ وہ اب وار اور حلے روکتے اور پیچھے یا دائیں بائیں ہٹتے جاتے۔ وہ محاصرے سے بچنے کے لیے پھیلتے بھی جا رہے تھے۔ آخر وہ بھی بھاگ کر قلعے کے ایک اور کھلے دروازے میں غائب ہونے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے حکم دیا، ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیوار کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی، برچھیاں بھی آئیں۔ مجاہدین کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا اور رومی جو بچ گئے تھے وہ قلعے میں چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند ہو گیا۔ باہر رومی اور ان کے اتحادی عیسائیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ رہے تھے۔ زخمی گھوڑے بدکے اور ڈرے ہوئے بے لگام اور منہ زور ہو کر دوڑتے پھر رہے تھے۔ چند ایک گھوڑ سواروں کے پاؤں رکابوں میں پھنسے ہوئے تھے اور گھوڑے انہیں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ سوار خون میں نہائی لاشیں بن چکے تھے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ مجاہدین کے فاتحانہ نعرے گرج رہے تھے۔ فتح ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ دشمن کا نقصان تو بہت ہوا تھا، لیکن وہ قلعہ بند ہو گیا تھا۔ فتح مکمل کرنے کے لیے قلعہ سر کرنا ضروری تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا اور قاصد سے کہا کہ تمام سالاروں کو بلا لائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دوسروں سے کچھ الگ تھلگ لگتا تھا، ایک اس لیے کہ اس کا قدر لمبا تھا اور جسم دبلا پتلا تھا۔ عرب ایسے دبلے پتلے نہیں ہوتے تھے۔ یہ سوار کچھ آگے کو جھکا ہوا بھی تھا۔ اس کی داڑھی گھنی نہیں تھی اور لمبی بھی نہیں تھی۔ اس داڑھی کو اس شخص نے مصنوعی طریقے سے کالا کر رکھا تھا۔ وہ اس لیے بھی الگ تھلگ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسے لڑتے دیکھا تھا اور اس کا انداز کچھ مختلف سا تھا۔ سب کی توجہ اس شخص کی طرف اس وجہ سے بھی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا پرچم تھا۔ یہ وہ پرچم تھا جو خیبر کی لڑائی میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ रखा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से पहचान न सके, धूप बहुत तेज़ थी। इसने सर पर कपड़ा डाल रखा था जिससे इसका आधा चेहरा ढका हुआ था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब आकर वो शख्स मुस्कुराया तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि इस आदमी के सामने के 2-3 दांत टूटे हुए हैं। अबू उबैदा, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मसरत से कहा और इसकी तरफ दौड़े। वो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। मर्ज राहिद से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पैगाम भेजा था कि वो उन्हें बसरा के बाहर मिले। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु हवारिन के मुकाम पर पड़ाव डाले हुए थे, जहाँ से इन्होंने शर्जील बिन हसना को 4000 मुजाहिदीन देकर बसरा पर हमला कराया था। इनके पास खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का कासिद बाद में पहुँचा था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु पैगाम पर इस वक्त बसरा पहुँचे जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु रूमियों के साथ बड़े सख्त मोरके में उलझे हुए थे। इन्होंने तलवार निकाली और मोरके में शामिल हो गए। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की इस वक्त उम्र 55 साल के लगभग थी। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास साथियों में से थे। इनके दादा अपने वक्तों के मशहूर जर्राह थे। इस निस्बत से इन्होंने अपना नाम अबू उबैदा बिन जर्राह रख लिया था। इनका नाम आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जर्राह था, लेकिन इन्होंने अबू उबैदा के नाम से शोहरत हासिल की। दुबला पतला और कुछ झुका होने के बावजूद इनके चेहरे पर जलाल जैसी रौनक रहती थी। वो दानिशमंद थे, मैदान जंग में भी इनकी अपनी शान थी। वो ज़हानत और अक्लमंदी में भी इनका मुकाम ऊंचा था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने के दांत जंग अहद में टूटे थे। इस मौके में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद की जंजीरों की 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में ऐसी गहरी उतरी थी कि हाथ से निकलती नहीं थी। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये दोनों अपने दांतों से निकाली थी और इस कामयाब कोशिश में इनके सामने के 2 या 3 दांत टूट गए थे। इब्न ख़तीबा ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत मोहब्बत करते थे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि अबू उबैदा मेरी उम्मत का अमीन है। इस हवाले से अबू उबैदा को लोग अमीनुल उम्मत कहने लगे। इस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को बसरा के मैदान में देखा तो उन्हें खदशा महसूस हुआ कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी सिपा सालारी को कबूल नहीं करेंगे। खलीफा मुस्लिमीन ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को तहरीरी हुक्म भेजा था कि जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु शाम के महाज पर पहुँच जाएँ तो इन्हें तमाम लश्कर के सालार आला खालिद होंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का एहसास था कि माशरे में जो मुकाम और रुतबा अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल था वो इन्हें हासिल नहीं था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद भी अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु का बहुत एहतराम करते थे। यह एहतराम ही था कि बसरा के मैदान जंग में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी तरफ आते देखा तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़ कर इन तक पहुँचे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े से उतरने लगे। नहीं इब्न अब्दुल्ला, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, घोड़े से मत उतर, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अमीनुल उम्मत मेरे लिए घोड़े से उतरे। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार रहे और झुककर दोनों हाथ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ाए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने एहतराम से मुसाफा किया। अबू सुलेमान, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मुझे मिल गया था जिसमें इन्होंने तुम्हें हम सब का सालार आला मुकर्रर किया। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। कोई शक नहीं कि जंग के मामलात में जितनी अक़ल तुझ में है वो मुझ में नहीं। खुदा की कसम इब्न अब्दुल्ला, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील मुझ पर फ़र्ज़ है, वरना मैं तुम पर सिपा सालार कभी ना बनता। रुतबा जो तुम्हें हासिल है वो मुझे नहीं, ऐसी बात ना कर अबू सुलेमान। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू बकर ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। मैं तेरे मातहत हूँ, तेरे हुक्म पर आया हूँ। अल्लाह तुझे गस्सानी और रूमियों पर फ़तेह अता फ़रमाए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बसरा को मुहासरे में लेने का हुक्म दिया। रूमियों और ईसाइयों की लाशें जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहीं। ऊपर गिद्धों के गोल उड़ रहे थे और दरख्तों पर उतर रहे थे। मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशें उठा रहे थे। इनकी तादाद 130 थी। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शहर पनाह के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाकर जायज़ा लिया कि दीवार कहीं से तोड़ी जा सकती है या नहीं। दीवार के ऊपर से तीर आ रहे थे, लेकिन मुसलमान इनकी जद से दूर थे। किले के अंदर मायूसी छाई हुई थी। जबला और रूमी सिपा सालार खामोशी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या तुम बिल्कुल हिम्मत हार बैठे हो? जबला
نے رومی سالار سے پوچھا، تم نے کہاں کہاں ہمت نہیں ہاری؟ رومی سالار نے شکست کا غصہ جبلہ پر نکالا اور کہا، مسلمانوں کے راستے میں سب سے پہلے تم اور عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں کو نہ روک سکے۔ مرج رائت میں بھی تمہاری فوج ناکام رہی۔ کیا تو مجھے اور میری فوج کو مروانا چاہتا ہے؟ باہر نکل کے دیکھ، فوج کی نفری کتنی رہ گئی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ نفری میدان جنگ میں ماری گئی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ ہمارے بہت سے سپاہی اور کماندار اجنادین کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ قلعے میں تھوڑی سی نفری آئی ہے۔ دیوار پر جا کر باہر دیکھ اور لاشوں سے حساب کر کے ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے۔ باہر سے مسلمانوں کی للکار سنائی دے رہی تھی، رومی سالار باہر آ کر صلح کی بات کرے۔ رومیوں، قلعہ ہمارے حوالے کر دو، ہم نے خود قلعہ سر کیا تو ہم سے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین دروازے توڑنے کے لیے آگے جاتے رہے، مگر اوپر کے تیروں نے انہیں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے ایک جگہ سے دیوار توڑنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہوئی۔ شہر کے لوگوں پر خوف طاری تھا، وہ مسلمان کی للکار سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ فاتح فوجیں شہر کے لوگوں کو کس طرح تباہ کیا کرتی ہیں۔ مسلمان کہہ رہے تھے کہ قلعہ خود دے دو گے تو شہری اور ان کے گھر محفوظ رہیں گے۔ جبلہ اور رومی سالار کمرے سے باہر نہیں آتے تھے۔ شہر کے لوگ ایک ایک لمحہ خوف و ہراس میں گزار رہے تھے۔ وہ تانگ آ کر جبلہ کے محل کے سامنے اکٹھا ہو گئے۔ مسلمانوں سے صلح کر لو، وہ کہہ رہے تھے، ہمیں بچاؤ، قلعہ انہیں دے دو، ہمارا قتل عام نہ کرواؤ۔ جبلہ اور رومی سالار نے 3-4 دنوں تک کوئی فیصلہ نہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے بہانے اپنے لشکر کو آرام کی مہلت دے دی۔ انہوں نے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا۔ آخر ایک روز قلعے پر سفید جھنڈا نظر آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور رومی سالار باہر آیا۔ اس نے صلح کی بھیک مانگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ شرط عائد کی وہ جزیہ ادا کریں۔ رومی سالار نے قلعہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ جولائی 634 عیسوی کا وسط تھا۔ رومی اور غسانی قلعے سے نکل گئے۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ رومی سپاہی اجنادین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ شرجیل بن حسنہ نے اپنا ایک جاسوس اجنادین بھیج دیا۔ اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رومی فوج اجنادین میں جمع ہو رہی ہے اور توقع ہے کہ وہاں 90,000 فوج تیار ہو جائے گی۔ ہماری اگلی منزل اجنادین ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، نپولین ان جرنیلوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے دور میں تاریخ کا پانسا پلٹا اور کرۂ ارض کو ہلا دیا تھا۔ فرانس کی تاریخ ساز جنرل نپولین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا تھا، اگر مسلمانوں کی فوج کا سپاہ سالار کوئی اور ہوتا تو یہ فوج اجنادین کی طرف پیش قدمی نہ کرتی۔ نپولین کا دور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دور کے تقریباً 1200 سال بعد کا تھا۔ تاریخ کے اس نامور جنرل نے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا اور ان کی فوجوں کی کیفیت اور کارکردگی کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ جولائی 634 عیسوی میں بصرہ کی فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو اجنادین کی طرف پیش قدمی کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی فوج کی جسمانی کیفیت اور تعداد کے بالکل خلاف تھا۔ انہیں جاسوسوں نے صحیح رپورٹ دی تھی کہ اجنادین میں رومیوں نے جو فوج مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھی کر رکھی تھی اس کی تعداد 90,000 سے زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں۔ یہ فوج تازہ دم تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی اور یہ فوج مسلسل لڑتی چلی جاتی تھی۔ صرف بصرہ کی لڑائی میں 130 مجاہدین شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تھے۔ یہاں موضوع معلوم ہوتا تھا کہ اس دور کی اسلامی فوج کے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے۔ اسلامی فوج کی کوئی وردی نہیں تھی، جس کسی کو جیسے کپڑے میسر آتے تھے وہ پہن لیتا تھا۔ ایسا تو اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ کئی سپاہیوں نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے ہیں اور سالار، نائب سالار وغیرہ بالکل معمولی لباس میں ہیں۔ وجہ تھی کہ سپاہی مال غنیمت میں ملے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسلامی فوج کی ایک خوبی یہ تھی کہ سالار اور کماندروں یعنی افسروں کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا۔ افسری کا یہ تصور تھا ہی نہیں جو آج کل ہے۔ بعض قبیلوں کے سردار سپاہی تھے اور انہی قبیلوں کے بعض ادنا سے آدمی کماندار تھے۔ عہدے اور ترقیاں نہیں تھی۔ آج ایک آدمی جذبے کے تحت فوج میں سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوا ہے تو 1-2 روز بعد وہ ایک دستے کا کماندار بن گیا ہے۔ جذبہ اور جنگی اہلیت دیکھی جاتی تھی۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ ایک مورچے کا افسر اگلے مورچے میں سپاہی ہو۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق افسری اور ماتحتی کا تصور کچھ اور تھا۔
جس کسی کو افسر بنایا جاتا تھا وہ فرائض کی حد تک افسر ہوتا تھا، اس کا کوئی حکم ذاتی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ افسر کے انتخاب کا معیار کچھ اور تھا، اس لیے اس وقت کا معاشرہ خوشامد اور سفارش سے آشنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اتنی وسیع اسلامی سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان افسر اور ماتحت میں تقسیم ہو گئے تھے اور حاکموں نے ماتحتوں کو محکوم سمجھنا شروع کر دیا تھا اور وہ خوشامد پسند ہو گئے تھے۔ ہتھیاروں کا بھی کوئی معیار نہ تھا۔ فوج میں شامل ہونے والے اپنے ہتھیار خود لاتے تھے، زرہ اور خود ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مسلمان سپاہی جو زرہ اور خود پہنتے تھے وہ دشمن سے چھینی ہوئی ہوتی تھی۔ ان میں اس قسم کی یکسانیت نہیں ہوتی تھی جیسی فوجوں میں ہوا کرتی تھی۔ اسلامی فوج کا کوچ منظم فوج جیسا نہیں ہوتا تھا، یہ فوج غیر منظم قافلے کی مانند چلتی تھی۔ ان کی خوراک اور رسد ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ بیل، گائیں، دمبے اور بھیڑ بکریاں جو فوج کی خوراک بنتی تھی فوج کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ رسد کا باقاعدہ انتظام بہت بعد میں کیا گیا۔ گھوڑ سوار کوچ کے وقت پیدل چلا کرتے تھے تاکہ گھوڑے سواروں کے وزن سے تھک نہ جائیں۔ سامان اونٹوں پر لدا ہوا ہوتا تھا، عورتیں اور بچے ساتھ ہوتی تھی، انہیں اونٹوں پر سوار کرایا جاتا تھا۔ اس وقت کی اسلامی فوج کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فوج ہے، اس کو قافلہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس فوج کی ایک تنظیم تھی۔ آگے ہر اول دستہ ہوتا تھا جسے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا پورا احساس ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے فوج کا ایک بڑا حصہ، اس کے پیچھے عورتیں اور بچے، اور اس کے پیچھے عقل کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ہوتا تھا۔ اس طرح پہلوؤں کی حفاظت کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ فوج عموماً دشوار راستہ اختیار کرتی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ منزل تک کا راستہ چھوٹا ہو جاتا، دوسرا فائدہ یہ کہ راستے میں دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا تھا۔ اگر دشمن حملہ کر بھی دیتا تو اسلامی فوج فوراً علاقے کی دشواریوں یعنی نشیب و فراز وغیرہ میں روپوش ہو جاتی تھی۔ دشمن ایسے علاقے میں لڑنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جولائی 634 عیسوی کے آخری ہفتے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج اس طرح اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ مدینے کی فوج کے 4 حصے مختلف مقامات پر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے سالاروں کو پیغام دیے تھے کہ صبح اجنادین پہنچ جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ رومیوں اور غسانیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی۔ بصرہ شام کا بڑا اہم شہر تھا، یہ مسلمانوں کا اڈا بن گیا تھا۔ سب سے بڑا نقصان رومیوں کو یہ ہوا تھا کہ لوگوں پر اور ان کی فوج پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے بصرہ تک شکستیں دی تھی، کہیں بھی شکست کھائی نہیں تھی۔ کہیں ایک سالار کو پسپا ہونا پڑا تو فوراً دوسرے سالار نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ قیصر روم کی تو نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور صورتحال بتا رہی تھی کہ بصرہ رومیوں کے ہاتھ سے جا رہا ہے، تو شہنشاہ ہرقل رومی نے حمص کے حاکم وردان کو ایک پیغام بھیجا تھا: کیا تم شراب میں ڈوب گئے ہو یا تم ان عورتوں جیسی عورت بن گئے ہو جن کے ساتھ تمہاری راتیں گزرتی ہیں؟ ہرقل نے لکھا تھا: اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا دن اونگتے گزرتا ہے۔ کیا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو تمہارے پاس نہیں؟ اگر میں کہوں کہ قیصر روم کی ذلت کے ذمہ دار تم جیسے حاکم ہیں تو کیا جواب دو گے؟ تم شاید یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ مسلمانوں کی اتنی تیز پیش قدمی اور فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آنے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ کیا تمہاری تلواروں کو زنگ نے کھا لیا ہے؟ کیا تمہارے گھوڑے مر گئے ہیں؟ لوگوں کو تم بتاتے کیوں نہیں کہ مسلمان تمہارے مال اور اموال لوٹ لیں گے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بیویوں اور تمہاری بہنوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے؟ مجھے بتایا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 سے ذرا کم یا زیادہ ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرو اور اجنادین کے علاقے میں پہنچ جاؤ۔ محاذ کو اتنا پھیلا دو کہ مسلمان اس کے مطابق پھیلیں تو ان کی حالت کچے دھاگے سی ہو جائے۔ انہیں اپنی تعداد میں جذب کر لو، انہیں اپنی تعداد میں گم کر دو۔ رومیوں کی بادشاہی میں ہنگا بپا ہو گیا۔ رومیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں پادریوں اور پروہتوں نے مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز واعظ شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام ان کے مذہبوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں مجبوراً اسلام قبول کرنا پڑے گا، اور یہ ایسا گناہ ہوگا جس کی سزا بڑی بھیانک ہوگی۔ رومیوں کی فوج ایک منظم لشکر تھا۔ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد زیادہ تھی اور ان کے پاس گاڑیاں بھی تھیں جو گھوڑے اور بیل کھینچتے تھے۔ رسد کا انتظام بہت اچھا تھا۔ عبادت گاہوں میں لوگوں نے واعظ سنے تو وہ فوج میں شامل ہونے لگے۔
ان کی فوج کی تعداد بڑھ گئی۔ حماس کا حاکم وردان جب فوج کے ساتھ اجنادین کو روانہ ہوا، اس وقت فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مسلمانوں کے جاسوسوں نے اس لشکر کو اجنادین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرأت تھی، مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی 634 عیسوی کے روز خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کے ساتھ اجنادین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ان پہاڑیوں کی طرف ایک میدان تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار خوب پلار تھا۔ رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا، مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کے خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ 2-3 دنوں بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 90,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آ رہے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوفزدہ نہیں تھے۔ دوسرے دوستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجموعہ لگ جاتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم تم ڈر گئے ہو تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظمی پیدا نہ ہونے دینا، قدم جما کر رکھنا، جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے، نہ پیچھے ہٹنا نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا، صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دشمن کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار زرار بن الزور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے معرکے میں نہ صرف اپنی ذرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے، اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الزور، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں نے قہقہ لگا، خدا حافظ میرے رفیقو۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا۔ اس طرح یہاں پر 48ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم 39ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔